الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا. آپ کی شخصیت کے پہلو اور آپ کا اسوہ ان حالات میں کس طرح ہمارے سامنے آتا ہے. جنگ بدر کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح آپ نے قیدیوں کو سہولتیں مہیا فرمائیں. قیدی خود کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ہدایت کے مطابق کہ قیدیوں سے بہتر سلوک کرو. صحابہ اپنی خوراک سے بہتر خوراک ہمیں دیا کرتے تھے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ آیا تو بڑی آسان شرائط پر ان کو رہا کر دیا. بعض کا فدیہ تو صرف اتنا تھا کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. یہ سب اس لیے تھا کہ آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، یعنی آپ کے دل میں ان کے لیے کسی ذاتی دشمنی کے جذبات نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے والوں کے خلاف جنگ تھی. جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے ان کے خلاف جنگ تھی. بعض لوگ دشمن کی طرف سے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے شامل ہوتے تھے. ایسی بھی کئی مثالیں ہیں. نہیں چاہتے تھے کوئی مسلمانوں سے لڑیں لیکن مجبوری تھی. ان کو آپ نے بہت سی سہولتیں مہیا فرمائیں. بعد میں ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول و قواعد مقرر فرمائے، معاہدوں کا بھی پاس کیا اور ان چیزوں پر انتہائی درجے تک عمل بھی کیا. آج کل کی دنیا کی طرح نہیں کہ اصول و ضوابط و بے شمار بنائے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں، بلکہ دور معیار ہے. آپ کی زندگی تو قرآن کریم کے احکام کی عملی تفسیر تھی، جہاں عدل و انصاف اور امن کا قیام بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس تعلیم کی روشنی میں ہر پہلو پر حاوی اور اس کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والا تھا. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے غزوات میں آپ کا طریق اور اسوہ کیا تھا.
اس بارے میں جنگ بدر کے علاوہ باقی غزوات کے بارے میں بھی بیان کروں گا. نصریات بھی آ جاتے ہیں، یعنی وہ جنگیں جو آپ نے اپنے زندگی میں روانہ فرمائیں اور دوسروں کو کی سرکردگی میں دوسروں کو سپہ سالار بنا کر روانہ کیے. بہرحال یہ لمبی تاریخ ہے، اس لیے اس میں بھی شاید چند خطبات لگیں. آج عہد کے حوالے سے کچھ بیان کروں گا. جیسا کہ واقعات ثابت کرتے ہیں، یہ جنگ بھی دشمن نے اپنی دشمنی کی آگ کی وجہ سے شروع کی تھی، اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی جنگ کے لیے نکلنا پڑا. اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یہ غزوہ معرکہ بدر کے ایک برس بعد شوال 3 ہجری میں بروز ہفتہ پیش آیا. مورخین اور سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا. البتہ ایک قول یہ بھی ہے، شاذ قول ہے یہ، کہ غزوہ 4 ہجری میں پیش آیا. شوال کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. زیادہ تر 7 اور 15 شوال کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ابن اسحاق، ابن ہشام، ابن حزم، ابن خیاط اور طبری وغیرہ نے صرف 15 شوال کا قول نقل کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جمعے کے روز بعد نماز عصر روانہ ہوئے اور بروز ہفتہ سورج بلند ہونے سے قبل میدان احد پہنچے. احد میدان کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے. یہ مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. جبل احد موجودہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر شمال کی سمت ہے. آج کل مدینہ منورہ کی آبادی کہتے ہیں اس پہاڑی کے دامن تک پہنچ چکی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد بھی پھیلی ہوئی ہے. احد پہاڑ حرم میں داخل ہے. احد شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے، جس کی لمبائی 6 کلومیٹر بنتی ہے، اور اس پہاڑی کا رنگ سرخی مائل ہے. سیرت خاتم النبیین میں غزوہ احد کی تاریخ اپنے تبشیر نے 15 شوال 3 ہجری 31 مارچ 624 عیسوی بروز ہفتہ بیان کی ہے. اس کی تفصیل مزید اس طرح ہے کہ اس غزوے کا سبب یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر میں قریش کو ایک عبرتناک شکست ہوئی تو قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے جیسے عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ، اسود بن مطلب، جبیر بن مطعم، حارث بن ہشام، حویطب بن عبدالعزیٰ اور قریش کے دوسرے کچھ سرکردہ ابو سفیان کے پاس آئے، جن کا اس تجارتی قافلے میں مال تھا جو جنگ بدر کا سبب بنا تھا. یہ تجارتی مال مکے میں لا کر حسب دستور دارالندوہ میں رکھ دیا گیا اور ان کے مالکوں تک نہیں پہنچایا گیا تھا، کیونکہ جب یہ مال ابو سفیان لے کر آیا تو مکے کے لوگ جنگ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے. جنگ بدر کے کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے آ کر ابو سفیان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بے شمار آدمیوں کو قتل کر دیا، اس لیے اس مال تجارت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کریں. ممکن ہے ہم اپنے مقتولوں کو بدلہ لینے میں کامیاب ہو سکیں. پھر ان لوگوں نے مزید کو کہا، ہم خوشی سے اس بات پر تیار ہیں کہ اس مال تجارت کے نفع سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جائے. یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں اس تجویز کو منظور کرتا ہوں اور بنو عبد مناف میرے ساتھ. اس کے بعد قریش نے مال میں سے نفع الگ کر کے، جس کی مالیت 50,000 دینار تھی، اصل مال مالکوں کو دے دیا. اور ایک قول یہ ہے کہ جو نفع علیحدہ کیا گیا
وہ 25,000 دینار تھا۔ بہرحال یہ جو نفع تھا وہ اس جنگ کے لیے دے دیا گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون علیہم حسرة ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، پس وہ ان کو اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے، وہ مال ان پر حسرت بن جائیں گے، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے۔ اس ایک عام سبب کے علاوہ کچھ اور امور بھی تھے جو کہ اس جنگ کے اسباب قرار دیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد اہل مکہ کا شام جانا محال ہو چکا تھا، کیونکہ مکہ اور شام کی تجارت کا راستہ مدینے کے مضافات سے گزرتا تھا، جسے مسلمانوں کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا، اور کفار کے سابقہ ظلم و ستم کے باعث ان کا وہاں سے قافلوں سمیت گزرنا دشوار ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے قریش کو اپنی معاشی موت نظر آ رہی تھی، اور تجارتی راستے کی بندش، غزوات اور سرایہ میں شکست اور بدر میں سرداران قریش کا قتل اور 70 مشرکین کی گرفتاری جیسے امور ان کی شہرت اور معاشرتی حالت پر بدنما داغ تھے، جنہیں وہ دھونے کے لیے اور اپنی معاشرتی ساکھ بحال رکھنے کے لیے انتقام لینا چاہتے تھے، تاکہ قریش مکہ کی گرتی ہوئی سیاسی اور مذہبی ساکھ کو بحال کیا جا سکے۔ دوسری طرف جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کو 2 مزید شرمناک ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کی وجہ سے ابو سفیان سمیت مکے والوں کو مکے والوں کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا، اور انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے ایک باقاعدہ مسلح جنگ کرنے کا پختہ عزم کیا۔ چنانچہ ایک مصنف نے غزوہ احد کا ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ قریش کو بعض مہمات میں ناکامی ہوئی اور اس کی وجہ سے ان میں رنج و غم اور انتقام کا جذبہ بہت زیادہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ ابو سفیان جو بدر کے میدان میں اترے بنا اپنی تجارتی قافلوں کو محفوظ راستے سے واپس مکہ لایا تھا، اسے اہل مکہ کے طعنوں کا مسلسل سامنا کرنا پڑا۔ اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی اور قریش کو باور کروایا تھا کہ وہ مدینے جا کر مسلمانوں سے بھرپور جنگ کرے گا۔ ابو سفیان نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 افراد کا لشکر بھی تیار کر لیا اور مدینے پہنچ بھی گیا، مگر کھلی جنگ کا حوصلہ نہ کر سکا، اور مدینے کے نواح میں چند درخت گرا کر، کھیت جلا کر اور 2 افراد کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ اس جنگ کو جنگ سویق کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی بیان میں گزشتہ خطبات میں کر چکا ہوں۔ ابو سفیان کی کوشش تو یہ تھی کہ مکے کے لوگ آئندہ اسے یہ طعنہ نہ دیں کہ میدان بدر میں تم اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، مگر اس ناکام مہم کے بعد تو لوگ ابو سفیان کی اس بچگانہ حرکت پر باقاعدہ فکرے کسنا شروع ہو گئے تھے، لہذا ابو سفیان اب اپنی انا کی تسکین کی خاطر بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا تھا۔ جیسا کہ گزشتہ خطبات میں کردہ میں ہزیمت کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، ابو سفیان کی مدینہ کے خلاف ناکام مہم کے بعد قریش نے اپنا ایک بڑا تجارتی قافلہ
راستہ بدل کر عراق کی شاہراہ سے شام کو روانہ کیا تھا، جس میں سونے کے زیورات، چاندی کے ظروف اور دیگر سامان تجارت جن کی مالیت کا اندازہ تقریباً 1,00,000 درہم تھا۔ جب یہ قافلہ کردہ چشمے پر اتر رہا تھا تو حضرت زید بن حارثہ نے مدینہ کی حدود کے اندر قافلہ قریش کو روک لیا تھا۔ تمام مال تجارت قریش سے چھین کر مدینہ لے کر پہنچے تھے۔ جنگ بدر میں بدترین شکست کے بعد اہل قریش کے لیے کردہ کا واقعہ بہت بڑی ہزیمت تھی۔ یعنی وہ قریبی تھا مدینہ کے اس علاقے اس وقت، اور ان کی آتش انتقام دو چند ہو گئی تھی۔ غزوہ احد کی وجوہات میں سے ایک یہ واقعہ بھی تھا۔ بہرحال بہت سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے کفار جنگ کی تیاری کرتے رہے، اور اس کے لیے قریش کی طرف سے ارد گرد کے قبائل کو بھی شمولیت کی دعوت دی گئی، جس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کن جنگ کے لیے جب سرمایہ جمع ہو گیا تب اگلے مرحلے کے لیے مرحلے کی تیاری شروع ہوئی۔ قریش تو برسر پیکار تھے ہی، مگر انہوں نے گرد و نواح کے مختلف قبائل کو اس جنگ میں شامل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، کسی کے پاس انفرادی طور پر اور کسی کے ہاں وفد کی صورت میں گئے، کسی کو لالچ دیا تو کسی کو مذہبی اور علاقائی غیرت و حمیت دلا کر ساتھ ملا لیا۔ اس کام کے لیے عمرو بن عاص، حبیرہ بن ابی وہب اور عبداللہ بن زبیرہ، مصعب بن عبد مناف اور ابو عزا جمعی وغیرہ کو بھیجا گیا۔ یہ ابو عزا جمعی وہی تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے آزاد کیا تھا۔ اس وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری 5 بیٹیاں ہیں جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں، مجھے معاف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے بغیر فدیے کے آزاد بھی کر دیا۔ یہ آپ کا اسوہ تھا۔ اس وقت اس نے عہد و پیمان بھی کیا کہ آئندہ نہ میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑوں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد کروں گا۔ مگر غزوہ احد کے موقع پر صفوان بن امیہ کی طرف سے انعام و اکرام کے لالچ میں اس نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا اور اپنے اشعار سے اہل عرب کو جوش انتقام پر ابھارنے لگا۔ یہ شعراء جا کر قبائل کو اکساتے، ماضی یاد کروا کر ابھارتے اور ساتھ ملنے کی دعوت دیتے۔ قبائل کنانہ، اہل تہامہ اور دوسرے قبائل میں سے بے شمار لوگوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور ریاست مدینہ پر شبخون مارنے کی ہر طرف سے یقین دہانی کروائی، بلکہ یہ یقین دہانی نہیں کروائی بلکہ شمولیت بھی کی۔ کفار کی ان تیاریوں کی جو جنگ کے لیے کر رہے تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے آن وسلم کو اطلاع ہو گئی، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی ان جنگی تیاریوں اور جوش و خروش کی اطلاع آپ کے چچا حضرت عباس نے بھیجی جو مکے میں تھے۔ حضرت عباس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ایک خط کے ذریعے دی تھی جو انہوں نے بنو غفار کے ایک شخص کے ہاتھ بھیجا تھا۔ حضرت عباس نے اس شخص کو خط لے جانے کے لیے اجرت پر تیار کیا تھا اور اس سے شرط کی تھی کہ وہ 3 دن رات مسلسل سفر کر کے مدینہ پہنچے اور آپ کو ایک خط حوالے کر دے۔ چنانچہ اس نے دن رات سفر کیا اور تیسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے جب اس شخص نے یہ خط آپ کو پہنچایا تو آپ نے اس کی مہر توڑی اور اس کے بعد ابی بن کعب کو خط سنانے کے لیے کہا۔ ابی بن کعب نے خط آپ کو سنایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابئی سے اس خط اور خبر کو چھپانے کے لیے فرمایا۔ ایک دوسری جگہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سعد بن ربیع کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو حضرت عباس کے خط کے بارے میں بتایا اور فرمایا مجھے بھلائی کی امید ہے، تم اس خبر کو مخفی رکھنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے گھر تشریف لائے تھے تو ان کی اہلیہ ان کے پاس آئیں اور کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ وہ ان کو اندر گھر کے اندر سے سن رہی تھیں جو باتیں ہوئیں۔ سعد نے کہا تم ایسے کیا؟ اس نے کہا میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ اور جب اس نے یہ سب کچھ بتا دیا سو سعد نے کہا انا للہ، پھر کہا میرا خیال نہ تھا کہ تم ہماری باتیں سن رہی ہوگی۔ وہ اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اس کا معاملہ آپ کو سنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں بات لوگوں میں پھیل جائے اور آپ سمجھیں کہ میں نے یہ راز افشا کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے راز پوشیدہ رکھنے کا فرمایا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جانے دو اب اس کو، عورت کو، اس کو تمہیں بھی کر دی ہوگی۔ ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی، جبکہ دوسری طرف یہود مدینہ اور منافقین نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اچھی خبر موصول نہیں ہوئی۔ انہیں خوب سے باطن کے اظہار اور طعن و تشنیع کا ایک اور موقع مل گیا ان منافقین اور دشمنوں کو۔ انہوں نے اس خبر میں رنگ آمیزی کر کے اسے خوب پھیلایا اور اسلام کے ماننے والوں کو اپنی طرف سے خوفزدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی طرح یہ خبر مدینہ کے اطراف و اکناف میں پھیل گئی اور ہر ایک چوکنا ہو گیا۔ ہر طرف یہی شور و غوغا تھا کہ مشرکین مکہ پھر جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر کا بیان ہے کہ حضرت عباس مشرکوں کی خبریں لکھ کر آپ کی طرف ارسال کر رہے تھے۔ مکی مسلمان عباس کو اپنا سہارا خیال کرتے تھے، جبکہ عباس چاہتے تھے کہ میں مدینہ میں آپ کے پاس چلا جاؤں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ آپ کا مکہ میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عباس کی ارسال کردہ خبریں بڑی تفصیلی ہوتی تھیں۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ قریش کا لشکر آپ کی طرف روانہ ہو چکا ہے، ان کے پہنچنے تک ان سے مقابلے کی حت المقدور تیاری کر لیجیے۔ یہ کل 3000 کا لشکر ہے، جس کے آگے 200 گھوڑ سوار ہیں، ان میں 700 زرہ پوش ہیں اور 3000 اونٹ ہیں، اور وہ اپنا تمام مستر اسلحہ ساتھ لا رہے ہیں۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے سید ختم النبیین میں حضرت عباس کی اطلاع کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح لکھا ہے کہ جس تجارتی قافلے کا ذکر جنگ بدر کے حالات میں گزر چکا ہے، اس کے منافع کا روپیہ جس کی مالیت 50,000 دینار تھی، رؤسائے مکہ کے فیصلہ کے مطابق ابھی تک دارالندوہ میں مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری کے واسطے محفوظ پڑا تھا۔ اب اس روپے کو نکالا گیا اور بڑے زور شور سے جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ مسلمانوں کو اس تیاری کا علم بھی نہ ہوتا اور لشکر کفار مسلمانوں کے دروازوں پر پہنچ جاتا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی نے تمام ضروری احتیاطیں اختیار کر رکھی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کو، جو دل میں آپ کے ساتھ تھے، مکے میں ٹھہرے رہنے کی تاکید کر رکھی تھی، اور وہ قریش کی حرکات و سکنات سے آپ کو اطلاع دیتے رہتے تھے۔ چنانچہ عباس بن عبد المطلب نے اس موقع پر بھی قبیلہ غفار کے ایک تیز رو سوار کو بڑے انعام کے ساتھ وعدہ دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا اور ایک خط کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اس ارادے سے اطلاع دی اور اس قاصد کو سخت تاکید کی کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو یہ خط پہنچا دے۔ جب یہ قاصد مدینہ پہنچا تو اتفاق سے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حوالی قباء یعنی قریب جگہ میں تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ یہ قاصد آپ کے پیچھے وہیں قباء میں پہنچا اور آپ کے سامنے یہ بند خط پیش کر دیا۔ آپ نے فوراً اپنے کاتب ابئی بن کعب انصاری کو یہ خط دیا اور فرمایا کہ اسے پڑھ کر سناؤ کہ کیا لکھا ہے۔ ابئی نے خط پڑھ کر سنایا تو اس میں یہ وحشتناک خبر درج تھی
کہ قریش کا ایک جرار لشکر مکے سے آ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سن کر ابی بن کعب کو تاکید فرمائی کہ اس کے مضمون سے کسی کو اطلاع نہ ہو۔ بہرحال یہ کچھ لشکر روانہ ہوا، اور اس کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ قریش کا لشکر 5 شوال کو مکے سے نکلا۔ اس جنگ میں قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ شاہ سواروں کا نگران خالد بن ولید تھا، اور علم بردار بنو عبد الدار تھے۔ نیز بھالے اٹھائے ہوئے، زرہیں پہنے، ڈھالیں تھامے اور تیر کمان ساتھ لیے، اپنے سینوں کو جوش انتقام سے بھر کر 3000 جنگجو افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے مکے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سے 2900 قریش اور ان کے موالی اور دیگر قبائل میں سے تھے، جبکہ 100 کنانہ قبائل میں سے تھے۔ 700 زرہیں، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ ہمراہ لیے تھے، جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ راستے میں کھانے کے لیے ذبح کیے جانے والے اونٹ اس کے علاوہ تھے۔ بجانے کے لیے دف اور پینے کے لیے خاص مقدار میں شراب بھی ساتھ اٹھائی۔ پھر ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ قریش نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ اس جنگ میں لے جانے کی کوشش کی، مگر عباس نے عذر کر دیا اور قریش کی اصلاح پروائی کا ذکر کیا جو جنگ بدر کے موقع پر ان کے ساتھ کی گئی تھی، کہ وہ گرفتار ہوئے تھے، کسی نے ان کی رہائی میں ان کی مدد نہیں کی۔ بہت سی عورتوں نے بھی جوش انتقام میں جنگ میں مردوں کے ہمراہ جانے کے لیے اصرار کیا، جس پر ایک شخص نے مجلس مشاورت میں کہا کہ ہم سروں پر کفن باندھ کر جا رہے ہیں، اگر اپنے مقتولوں کو بدلہ نہ لے سکے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے عورتوں کا ساتھ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ یہ ہمارے جوش کو ابھاریں گی اور ہمیں بدر کے واقعات یاد دلا کر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں گی۔ نوفل بن معاویہ دیلی نے کہا، یہ خواتین ہماری عزت و آبرو ہیں، اگر ہمیں شکست ہو گئی تو ان کی بے حرمتی سے ہمارا وقار خاک میں مل جائے گا۔ مختلف رائیں آئیں سامنے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بھی اس موقع پر موجود تھی۔ اس نے کہا کہ اے لوگو، یہ دونوں طرح کی رائے مردوں کی طرف سے آ گئیں تو یہ عورت بولی کہ لوگو، اس بات سے نہ گھبراؤ کہ تم زندہ بچ کر نہیں آ سکو گے۔ تم لوگ بدر سے بھی بحفاظت واپس آ گئے تھے اور تم نے اپنی خواتین کو بھی دیکھ لیا تھا، تم ہمیں اس جنگ میں ساتھ جانے سے منع نہیں کر سکتے۔ یہی غلطی تم نے بدر میں کی تھی جب تم لوگوں نے اپنی خواتین کو واپس لوٹا دیا تھا۔ اگر یہ خواتین مارکہ بدر کے وقت تمہارے ساتھ موجود ہوتی تو تم لوگوں کو غیرت دلا کر آگے بڑھاتی۔ افسوس، بدر کے میدان میں ہمارے پیارے عزیز دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بہرحال قریش کے سرداروں نے ہند کی بات سے اتفاق کیا اور وہ عورتوں کو لشکر کے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ فوج کے ساتھ جانے والی عورتوں کی تعداد 15 بیان کی گئی ہے، جن میں ابو سفیان نے اپنی بیوی کو شامل کیا، ہند بنت عتبہ کو۔ اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل نے اپنی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام کو ساتھ لیا، اور حارث بن ہشام نے اپنی بیوی فاطمہ بنت ولید کو ساتھ لیا، اور صفوان بن امیہ نے اپنی بیوی برزہ بنت مسعود کو ساتھ لیا، جو عبداللہ بن صفوان کی ماں تھیں۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ عمر بن عاص اپنی بیوی ریتہ بنت منبع کے ساتھ نکلا، اور طلحہ بن ابی طلحہ نے اپنی بیوی سلافہ بنت سعد کو ساتھ لیا۔ یہ طلحہ کے بیٹوں مصافے اور جلاس اور کلاب کی ماں تھی، اور یہ سب احد کے دن قتل ہوئے تھے۔ اور خناس بنت مالک جو قبیلہ بنو مالک میں سے تھی، اپنے بیٹے ابی عزیز بن عمیر کے ساتھ ہوئی، یہ حضرت مصعب بن عمیر کی ماں تھیں۔ اور امرہ بنت علقمہ جو قبیلہ بنو حارث میں سے تھی، وہ بھی لشکر کے ساتھ ہوئی۔ ہند بنت عتبہ جو ویشی کے پاس آتی یا ویشی اس کے پاس آتا جنگ کے دوران، یہ اس سے کہتی کہ اے ابو دسمہ، یہ ویشی کی کنیت ہے، کہ ایسا کام کرنا جس سے ہمارے دلوں کو آرام پہنچے۔ ویشی کے پاس یہ حبشی غلام تھا، ایک نیزہ تھا جو بہت کم خطا کرتا تھا،
اور جس کے لگ جاتا تھا اس کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ وحشی جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اس نے وحشی کو بلا کر کہا کہ تو بھی لشکر کے ساتھ جا، اور اگر تو نے حمزہ کو شہید کر دیا یا مار دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، کیونکہ حمزہ نے میرے چچا طعیمہ بن عدی کو قتل کیا ہے۔ اس لشکر نے مدینے کے مقابل پر احد کے میدان میں بطن سبخہ میں وادی کنا کے کنارے پر واقع جبل عینین پر ڈیرا ڈالا۔ سبخہ بھی مدینہ میں جبل عینین اور جرف کے پاس کی جگہ ہے، اور جرف مدینہ سے 3 میل شمال کی جانب ایک جگہ ہے، اور عینین احد کے ایک پہاڑی کا نام ہے۔ احد کے اور اس کے درمیان ایک وادی ہے، اور کنا مدینہ اور احد کے درمیان مدینہ کی 3 مشہور وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یہ اس کا محل وقوع ہے۔ جنگ کی تفصیلات کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کے متعلق معلومات فراہم کیں، اور عمر بن سالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی روانگی کی اطلاع پہنچائی۔ اس پر ابو سفیان حواس باختہ ہو گیا، اس کو پتہ لگ گیا۔ ہوا یوں کہ عمر بن سالم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مقام ذی طویٰ سے لشکر قریش سے علیحدہ ہو کر جلدی مدینہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کفار کی چڑھائی کی خبر دی۔ عمر بن سالم کا یہ دستہ مدینہ سے واپسی پر ابواء کے مقام پر ابو سفیان کے لشکر سے رات کے وقت آگے نکل گیا، یعنی وہاں سے ان کو اس سے تو کراس کر گیا۔ صبح ہوئی تو ابو سفیان مکے کی طرف واپس چلا گیا۔ ابو سفیان کو راستے میں بتایا گیا کہ عمر بن سالم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ وقت شب مکے کی طرف نکل گیا ہے۔ ابو سفیان گھبراتے ہوئے بولا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا کر اسے ہماری پیش قدمی کی اطلاع دے کر آیا ہے، اسے ہمارے متعلق تمام معلومات فراہم کر دی ہیں، یعنی عام وسلم کو، اور اسے پہلے سے ہی چوکنا کر دیا ہے۔ اب ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ خود کو قلعوں میں محفوظ کر چکے ہوں گے مسلمان، اس طرح تو ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ صفوان بن امیہ بولا فوری کہ اگر وہ قلعوں سے باہر میدان میں ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے نہ نکلیں گے تو گھبرانے کی کوئی بہت ضرورت نہیں ہے، ہم اوس اور خزرج کے کھجوروں کے باغ کاٹ لیں گے جس کا وہ کبھی ازالہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ اپنے مال و غلہ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور اگر وہ صحرا میں لڑائی کے لیے قلعوں سے باہر آ نکلے تو بھی پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں، ہماری تعداد ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، ہمارے اسلحے سے بھی ان کے اسلحے کا کوئی جوڑ نہیں، ان کے پاس گھوڑے نہیں، ہمارے پاس تو بہت گھوڑے ہیں، ہم جنگ میں ان کی جانی اور مالی نقصان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جبکہ وہ ہم سے یوں نہیں لڑ سکتے۔ یہ انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بہرحال مدینہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے قریش نے جب ابواء مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ہند بنت عتبہ نے ابو سفیان کو کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو کھود ڈالو، کیونکہ ان کی قبر ابواء میں ہے، اگر وہ تمہارے کسی ایک آدمی کو قید کریں تو تم ہر شخص کے فدیے میں ان کی والدہ کے ایک عضو دے دینا۔ عجیب شیطانی مشورہ تھا۔ ابو سفیان نے یہ بات قریش کو کہی اور کہا یہ ایک رائے ہے، تو قریش نے جواب دیا کہ تم اس دروازے کو نہ کھولو ورنہ بنو بکر ہمارے مردوں کی قبریں کھودیں گے، یہ بڑی خطرناک رائے ہے، یہ نہ مانو۔ بہرحال یہ لوگ راستے میں جہاں بھی پڑاؤ کرتے وہاں اونٹ ذبح کیے جاتے، خواتین شیر پر خوب گرماتیں، شراب سے بھرے جام پیش کیے کرتیں، مرثیے پڑھ کر خود بھی آہو فغاں کرتیں، دوسروں کو بھی رلاتی اور جوش انتقام دلاتی۔ یہ قافلہ کفار کا اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور مسلمان اپنے طور پر بھی تیاری میں تھے۔ دوسری طرف
اس بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کے بیٹوں انس اور مونس کو جمعرات کی رات شوال کے پہلے عشرہ میں جاسوسی کے لیے بھیجا۔ غالباً اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعداد اور طاقت معلوم کرنے کے لیے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مدینہ کی تمام مسلمان آبادی کی مردم شماری کی جاوے۔ چنانچہ مردم شماری کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس وقت تک کل 1500 مسلمان متنفس ہیں۔ اس وقت کے حالات کے ماتحت اسی تعداد کو بہت بڑی تعداد سمجھا گیا۔ چنانچہ بعض صحابہ نے تو اس وقت خوشی کے جوش میں یہاں تک کہہ دیا کہ کیا اب بھی جب کہ ہماری تعداد 1500 تک پہنچ گئی ہے ہمیں کسی کا ڈر ہو سکتا ہے؟ مگر انہی میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پر ایسے ایسے سخت وقت آئے کہ بعض اوقات ہمیں نماز بھی چھپ کر ادا کرنی پڑتی تھی۔ ایک موقع پر اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مردم شماری کروائی تھی تو اس وقت 600 اور 700 کے درمیان تعداد نکلی تھی۔ بہرحال دونوں صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر گیری کے لیے بھیجا تھا مقام عقیق میں قریش پہ جا ملے اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان کو خبر دی کہ کافروں کے لشکر کا خبر دی۔ یہ عقیق جو ہے اس کے نام کی بھی جزیرۃ العرب میں کئی وادیاں ہیں اور سب سے اہم وادی مدینہ کی وادی عقیق ہے جو مدینہ کے جنوب مغرب سے شمال مشرق تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں مدینہ منورہ کی ساری وادیاں آ کر شامل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ان دونوں نے آ کے بتایا کہ ان کفار کے لشکر نے اپنے اونٹ اور گھوڑے مقام اوریز کی کھیتی میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ اوریز بھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک نخلستان ہے۔ انہوں نے وہاں کوئی سبزہ نہیں چھوڑا، سب کچھ چر گئے۔ مشرکین بدھ کے دن وادی کنا پر اترے، جمعرات اور جمعہ کے دن ان کے اونٹ اس وادی کا سبزہ کھاتے رہے، انہوں نے کوئی سبزہ نہ چھوڑا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر کو بھی ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان کو دیکھا اور لوٹ آئے اور ان کی تعداد اور سامان کا اندازہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی حالت کسی کو نہ بتانا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہم بکا وجول و بکا اصول۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اے اللہ تیرے ساتھ ہی میں چکر لگاتا ہوں اور تیرے ساتھ ہی میں حملہ کرتا ہوں۔ اور اوس و خزرج کے سرداروں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حذیر اور حضرت سعد بن عبادہ نے مشرکین کے رات کے حملے کے خطرے کی وجہ سے جمعہ کی رات کو ہتھیاروں سے لیس ہو کر مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزاری اور مدینہ کا بھی صبح تک پہرا دیا۔ مشرکین مکہ کے لشکر نے مسلمانوں کے مدینہ سے خروج سے قبل وادی کنا کی نمکین اور دلدلی زمین پر پڑاؤ کیا تھا۔ مدینہ منورہ کے مشرق اور مغرب اور جنوب میں کھجور کے گھنے باغ تھے۔ ان میں سے گزرتے ہوئے کسی بستی یا محلے پر حملہ آسان نہیں تھا کیونکہ باغوں میں دشمن کا صرف ایک آدمی بمشکل آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس صورت میں حملہ آور بآسانی مارے جاتے، صرف شمال سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے قریش نے شمالی اور مغربی جانب پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر پوری آبادی ایک مقام پر نہ تھی بلکہ پہاڑوں کے درمیان وسیع میدان میں بکھی ہوئی بستیاں یا محلے آباد تھے۔ بعض قبائل نے اپنی زمینوں اور باغوں کے پاس آبادی کا انتظام کر لیا تھا اور کئی 2 منزلہ گڑیاں بنا لی گئی تھیں۔ وہ ہر خطرے کے وقت بچوں اور عورتوں کو گڑیوں کی بالائی منزل پر پہنچا دیتے اور خود فارغ البال ہو کر حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے۔ ایک اور سیرت نگار لکھتا ہے کہ دشمن کی فوج نے مسلمانوں کی فوج کے درمیان اور مدینہ کے درمیان، جس میں منافقین، یہود اور جنگ سے عاجز مسلمانوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی شخص باقی نہ رہا تھا، رکاوٹ ڈالتے ہوئے صبح کی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ غالباً 3 ہجری کے آخری یا شوال کے شروع میں قریش کا لشکر مکے سے نکلا۔ لشکر میں دوسرے قبائل عرب کے بہت سے بہادر بھی شامل تھے۔
ابو سفیان سردار لشکر تھا. لشکر کی تعداد 3000 تھی، جس میں 700 زرہ پوش شامل تھے. سواری کا سامان بھی کافی تھا، یعنی 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے. سامان حرب بھی کافی و شافی تھا. عورتیں بھی ساتھ تھیں. ہند زوجہ ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل، صفوان اور امیہ بن خالد وغیر اور دوسرے لوگوں کی بیویاں تھیں. یہ عورتیں عرب کی قدیم رسم کے مطابق گانے بجانے کا سامان اپنے ساتھ لائی تھیں تاکہ اشتعال انگیز اشعار گا کر اور دفیں بجا کر اپنے مردوں کو جوش دلاتی رہیں. قریش کا یہ لشکر 10-11 دن کے سفر کے بعد مدینہ کے پاس پہنچا اور چکر کاٹ کر مدینہ کے شمال کی طرف اود کی پہاڑی کے پاس ٹھہر گیا. اس جگہ کے قریب ہی عریس کا سبز میدان تھا جہاں مدینہ کے مویشی چرا کرتے تھے اور کچھ کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی. قریش نے سب سے پہلے اس چراگاہ پر حملہ کر کے اس میں منمانی کی اور غارت مچائی. جب آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مخبروں سے لشکر کے قریب آ جانے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے ایک صحابی حباب بن منذر کو روانہ فرما کر فرمایا کہ جا کر دشمن کی تعداد اور اس کا پتہ کریں. اور پھر یہ بھی فرما دیا آپ نے کہ اگر دشمن کی تعداد زیادہ ہو اور مسلمانوں کے لیے خطرہ کی صورت ہو تو جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا، آپ نے فرمایا کہ ذکر نہیں کرنا ہے بلکہ علیحدگی مجھے اطلاع دینی ہے تاکہ بددلی نہ پھیلے مسلمانوں میں. بہرحال حباب خفیہ راستے سے گئے، نہایت ہوشیاری سے تھوڑی دیر میں واپس آ گئے اور آن وسلم سے ساری صورتحال عرض کی. اب لشکر کی آمد کی خبر مدینہ میں پھیل چکی تھی اور عریس پر جو ان کا حملہ تھا اس کی اطلاع بھی عام ہو چکی تھی. اتنا باغ اجاڑا ہے انہوں نے. گو آمد الناس کو لشکر کفار کی تفصیلی حالات کا علم نہیں دیا گیا، مگر پھر بھی یہ رات مدینہ میں سخت خوف اور خطرے کی حالت میں گزری. خاص صحابہ نے ساری رات آن رسول کے مکان کے ارد گرد پہرا دیا. جب جنگ احد کی تیاری کے لیے مشاورت ہوئی تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھی کہ ایک گائے جو ذبح کی جا رہی ہے اور اپنی تلوار یعنی ذوالفقار کی دھار میں دندانہ پڑا دیکھا ہے میں نے. ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ میری تلوار کا دستہ ٹوٹ گیا ہے. ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے دیکھا میری تلوار ذوالفقار میں دستے کے پاس دراڑ آ گئی ہے. یہ دونوں باتیں کسی مصیبت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں. ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے ایک مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہوں اور میں ایک مینڈے پر سوار ہوں. صحابہ نے آن رسول سے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں تک گائے کا تعلق ہے تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ شہید ہوں گے. ایک روایت میں یوں ہے کہ ذبح ہونے والی گائے سے یہ تعبیر لی ہے کہ ہم میں سے کچھ شہید ہوں گے. اور جہاں تک میری تلوار میں دراڑ کا تعلق ہے تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ میرے گھر والوں یا خاندان میں سے کوئی شخص قتل ہوگا. ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ میری تلوار کی دھار میں دندانوں کا مطلب ہے کہ یہ نقصان تم لوگوں میں سے کسی کا نہیں ہوگا، یعنی غیر خاندان والوں میں سے نہیں ہوگا. یہاں فلول کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے تلوار کی دھار کا کہیں سے کند ہو جانا یا پھر تلوار کے دستے میں شگاف پڑنا یا اس کا ٹوٹ جانا. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ دو حادثے پیش آئیں گے. اور مضبوط زرے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ سے، زرہ کا مطلب مدینہ ہے اور مینڈے سے مراد ہے کہ میں دشمن کے حامیوں کو قتل کروں گا. بہرحال آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر مشورہ مانگا. ابن عتبہ، ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب جمعے کی رات کو دیکھا. جب صبح ہوئی تو آپ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر اپنا خواب بیان کیا اور فرمایا اگر تمہاری رائے ہو تو مدینہ میں قیام کرو اور عورتوں اور بچوں کو ہم قلعوں میں پہنچا دیں. اگر وہ لوگ باہر ٹھہریں گے تو بری جگہ پر ٹھہریں گے، اور اگر ہمارے شہر میں داخل ہوں گے تو ہم گلیوں میں ان سے لڑائی کریں گے، اور ہم ان کے راستے ان سے زیادہ جانتے ہیں، اور ٹیلوں کے اوپر سے بھی ان پر پتھراؤ وغیرہ کیا جائے گا. ان لوگوں نے ہر طرف سے مدینہ کو تعمیر کے ذریعے سے محفوظ کر دیا تھا. مدینہ ایک قلعے کی طرح کا تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے دی یہی اکابر مہاجرین و انصار کی رائے تھی، اور عبداللہ بن ابی نے بھی یہی رائے دی۔ البتہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا، جن میں اکثریت نوجوان صحابہ کی تھی، اور یہ لوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شہادت کے خواہش مند تھے اور دشمن سے لڑنے کے خواہاں تھے، کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں لے کر مدینہ سے باہر دشمن کے پاس چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، یا رسول اللہ مدینہ میں ٹھہریں، مدینہ سے باہر نہ نکلیں، اللہ کی قسم ہم جب بھی مدینہ سے باہر دشمن سے لڑے ہیں تو شکست کھائی ہے، اور جب بھی مدینہ میں کوئی دشمن لڑنے آیا تو ہم فتح یاب ہوئے۔ حمزہ بن عبد المطلب، سعد بن عبادہ اور نعمان بن مالک نے بھی کہا، یا رسول اللہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم مدینہ سے باہر نہ نکلے تو دشمن یہ سمجھے گا کہ ہم ان سے لڑنے سے بزدل ہو گئے ہیں، اس وجہ سے باہر نہیں نکلے، تو اس وجہ سے ان کی ہمارے خلاف جرأت بڑھے گی۔ اور بدر میں آپ 300 افراد کے ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر فتح دی، اور آج ہم کثیر تعداد میں ہیں۔ ایاس بن اوس بن عتیق نے کہا، بنو عبد الاشل یہ امید کرتے ہیں کہ ذبح کی ہوئی گائے ہم لوگ ہوں، جو خواب میں دیکھا تھا نا گائے ذبح کی جا رہی ہے، نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ گائے ہم ہوں۔ اور ان کے علاوہ دوسروں نے کہا، یہ دو اچھائیوں میں سے ایک ہے، کامیابی یا شہادت۔ اللہ کی قسم عرب یہ لالچ نہ کریں کہ وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ نے کہا، اسی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر میں اپنی تلوار سے ان کے ساتھ نہ لڑوں۔ چنانچہ وہ جمعہ اور ہفتے کے دن روزے سے رہے، اور جب شہید ہوئے تو وہ روزہ سے تھے۔ نعمان بن مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ کریں، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں کر؟ اس نے کہا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں جنگ کے دن نہیں بھاگوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے سچ کہا ہے، تو اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ مالک بن سنان خدری اور ایاس بن عتیق اور ایک جماعت نے لڑائی کے لیے نکلنے پر خوب ترغیب دلائی۔ حضرت بشیر صاحب نے بھی اس کی تفصیل لکھی ہے سیرت خاتم النبیین میں، کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے قریش کے حملہ کے متعلق مشورہ مانگا کہ آیا مدینہ میں ہی ٹھہرا جائے یا باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ مشورے سے قبل آن صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے حملے اور ان کی خونی ارادوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھی ہے، اور پھر وہ خواب سنائی جس کا ذکر ہو چکا ہے ابھی۔ صحابہ کے تعبیر پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کے ذبح ہونے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے صحابہ میں سے بعض شہید ہونا مراد ہے، اور میری تلوار کے کنارے کے ٹوٹنے سے میرے عزیزوں میں سے کسی کی شہادت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، یا شاید خود مجھے اس مہم میں کوئی تکلیف پہنچے۔ اور زیرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حملے کے مقابلہ کے لیے ہمارا مدینہ کے اندر ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے۔ اور مینڈے پر سوار ہونے والے خواب کی آپ نے یہ تعویل فرمائی کہ اس سے کفار کے لشکر کا سردار یعنی علم بردار مراد ہے، جو انشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ موجودہ صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے صحابہ نے یہی مشورہ دیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب سے متاثر ہو کر یا ویسے حالات دیکھ کر کہ مدینہ میں ٹھہر کے مقابلہ کیا جائے۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند کیا، لیکن اکثر صحابہ خاص طور پر نوجوان جو تھے جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اپنی شہادت سے خدمت دین کا موقع حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ بڑے اصرار کے ساتھ عرض کیا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس قدر اصرار کیا اور اپنی رائے پیش کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھ کر ان کی بات مان لی اور فیصلہ فرمایا کہ ہم کھلے میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر جمعے کی نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں میں عام تحریک فرمائی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے اس غزوے میں شامل ہو کر ثواب حاصل کریں۔ تو یہ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں،
جنگ بندی ختم ہونے کے بعد پھر ان پر بلا تفریق بیماری ہوگی اور پھر معصوم شہید ہوں گے. کتنا ظلم ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. ان کے مستقبل کے بارے میں بڑی طاقتوں کے ارادے جو ہیں بڑے خطرناک ہیں. اس لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.